بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کے ساتھ وظائف کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہو جائے، اور اس میں جس طرح وضو کے فرائض ہو گیا، سنت ہو گیا، اس طرح مکروہات اور مستحبات، اس طرح غسل کے، اس طرح نماز کے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان حج اور عمرے کی ان تمام مسائل کو بھی ساتھ ساتھ بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفے بھی دے اور اعمال بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ مسائل بھی بتانے کی کوشش کرے تاکہ سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے۔ ہم شروع کریں گے وضو کے فرائض سے۔ ہم شروع کریں گے وضو کے فرائض سے۔ وضو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، الوضو مفتاح الصلاۃ، یہ وضو نماز کی چابی ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، النماز مفتاح الجنہ، یہ نماز یہ جنت کی چابی ہے۔ تو اسی طرح ہم فرائض بتائیں گے۔ فرائض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ نہ ہو، جس میں فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ واجب کیا ہے؟ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت تو قطعی ہو لیکن اس کی مراد قطعی نہ ہو۔ ترک واجب سے سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ انشاءاللہ واجبات نماز میں بتائیں گے۔ اب فرائض کا ذکر کریں گے کہ چار فرض ہے وضو میں۔ وضو کے چار فرائض ہے۔ سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ منہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ اگر ان جو جگہ بتایا ہے منہ میں، اگر اس میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوا۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ اگر اس میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوا۔ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک آدمی ہے، اس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ اس کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، نماز ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اس طرح فرمایا تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اگر چوتھائی سر سے کم کے مقدار مسح کیا تو مسح نہیں ہوئی۔ مسح نہیں ہوا تو اس طرح وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر بعض اوقات یہ گھٹے یہ خشک رہ جاتے ہیں اور نماز جلدی بندہ پڑھ لیتے ہیں، یا جلدی وضو کر کے جلدی نماز کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہ گھٹے وغیرہ خشک رہ گیا، پاؤں میں کوئی جگہ خشک رہ گیا تو اس کا نماز نہیں ہوئی۔ وضو نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس طرح، تو میں نے شروع میں حدیث ذکر کیا کہ یہ جو وضو ہے یہ نماز کی چابی ہے، نماز جو جنت کی چابی ہے۔ اس طرح نماز کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ ہم وضو کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ فرمایا جس کا وضو شاندار ہو تو اس کا نماز شاندار ہوگا، اور جس کا نماز شاندار اس کا زندگی شاندار۔ اس کا وضو شاندار، اس کا نماز شاندار، اس کا نماز شاندار تو اس کا زندگی شاندار ہوگا۔ تو اس طرح ہم اس فرائض کو خود سیکھیں، آگے شیئر کریں تاکہ فائدہ ہو جائے، سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ وضو میں کیا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اس فرائض کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فرائض کا سیکھنا فرض ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم وضو کریں، اس میں کون سا فرائض ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آگے سب کو بتائیں، اس کو خود بھی سیکھیں۔ والسلام۔